ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے گردن توڑ بخار کے متعلق ڈاکٹر سید طاہر علی سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی گردن توڑ بخار کی، آپ نے اس کی علامات کے بارے میں بتایا، ان پیچیدگیوں کے بارے میں بتایا جو کہ بخار کے بعد سامنے آ سکتی ہیں. اسی طرح سے اگر بچہ سروائیو کر جائے یا بڑا بھی سروائیو کر جائے تو کیا مرگی بھی ایک کمپلیکیشن کے طور پر یا ایک پیچیدگی کے طور پر سامنے آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے، بے شک آ سکتی ہے. اس میں اگر اس کو اس طرح کہا جائے کہ اس میں جسمانی اور ذہنی معذوری، سماعت اور بینائی کا متاثر ہونا، یہ اس کی مین کمپلیکیشنز ہیں. اور اگر کہیں ایپسس فارمیشن ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بعد میں پرابلم ہوا تو اٹ کین پریزنٹ ایز ایپیلیپسی ایز ویل. لیکن اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ معذوری جیسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے اس میں جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی بھی ہو سکتی ہے. وہ معذوری ہو سکتی ہے، سماعت کے مسائل ہو سکتے ہیں اور جو ہے بینائی کے مسائل ہو سکتے ہیں. یہ مین مسائل ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر بچہ ہے تو. گردن توڑ بخار کی ایک اور شہرت یا وجہ شہرت رہی ہے کہ یہ ایک وبائی مرض تصور کیا جاتا تھا. کیا آج بھی نوعیت یہی ہے؟ ہمارے شہر میں بھی ہم لوگوں کے ڈاکٹر بننے سے کچھ پہلے ہم نے اپنے پروفیسروں سے سنا ہے کہ کراچی میں بھی 80 اور 90 کی دہائی میں ایک دفعہ میننجوکوکل کی ایک وبا آئی تھی جس میں بہت اموات ہوئی تھیں، خصوصی طور پہ بچوں میں. لیکن اب کچھ دنوں سے اس طرح سے ہم سننے میں کمپیریٹیولی کم آ رہا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس میں سے ایک وجہ امیونائزیشن بھی ہے کہ دنیا کے کچھ حصوں میں اس پہ امیونائزیشن بھی شروع ہو گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہیں جو ویکسینز دی جاتی ہیں بچوں کو، جو ای پی آئی پروگرام کے تحت دی جاتی ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی ویکسین ہے جو کہ اب فی تحفظ فراہم نہیں، کرتی ہو؟ فی الحال ہمارے یہاں جو ای پی آئی کی جو ویکسینز ہیں اس میں نہیں ہے. اس میں ایک نئی ویکسین ای پی آئی میں انٹروڈیوس ہونے والی ہے جو نوموکوکل ویکسین کہلاتی ہے. اور ہم ابھی تک بات میننجوکوکل کی کر رہے تھے، لیکن اگر آپ کو خیال ہو تو میں نے کہا تھا کہ اس میں کئی اقسام کے بیکٹیریا ہو سکتے ہیں. اس میں ایک نوموکوکل بھی ہوتا ہے، ایکولائی چھوٹے بچوں میں، گروپ بی اسٹریپ چھوٹے بچوں میں. تو نوموکوکل کے لیے ایک ویکسین اویلیبل ہے، وہ کچھ سالوں سے ہمارے یہاں اویلیبل تھی. وہ ایک ایکسپینسو ویکسین تھی اور تقریباً 5,500 روپے کا ایک شاٹ آتا تھا. اور وہ ریکمنڈیشن اس کی یہ تھی کہ 3 ویکسینز پہلے 6 مہینے میں لگ جائیں اور ایک ویکسین پھر تقریباً 15 سے 18 مہینے پہ لگ جائے. تو وہ یہ ویکسین کچھ نہیں تو کم از کم 1.5 سے 2 سال سے اویلیبل تھی، لیکن بیکاز آف اٹس پرائز یہ بہت زیادہ پاپولر نہیں تھی. تو ریسنٹلی یہ سننے میں آ رہا ہے اور ایک میٹنگ میں میں بھی انوالو تھا کہ جو ایک ہماری ڈونر ایجنسی ہے جسے گاروی کہتے ہیں، گاروی جو ہمیں زیادہ تر ویکسین جو ہمارے پاس ہیں وہ گاروی کی ہی ہیں. تو گاروی جو ہے اب ہمیں نوموکوکل کی بھی جو ویکسین ہے وہ دے گا. اور نوموکوکل میں 2 چیزوں کو وہ کور کر رہی تھی. ایک تو انفلیمیٹری جسے ہم کہتے ہیں جو انویسو نوموکوکل ڈیزیز آئی پی ڈیز جو ہیں، اس میں میننجائٹس اور نمونیا 2 چیزیں مین تھیں. تو وہ ویکسین اویلیبل ہو جائے گی تو ہمیں امید ہے کہ اس ویکسین کے اویلیبل ہونے کے بعد نوموکوکل میننجائٹس کی شرح میں بھی خاطر خواہ کمی ہوگی. اس بیماری کو کس حد تک جان لیوا کنسیڈر کرتے ہیں آپ؟ اف انٹریٹڈ، اگر وقت پر علاج فوری طور پر شروع نہ ہو تو یہ اس کی موٹیلٹی از ویری ہائی. علاج کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس میں بچے کو فوری طور پہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کرنا پڑتا ہے. اس ڈپینڈنگ اپون کہ اس کا کانشیسنس یا الرٹنس کیسی ہے، اس کے کھانے پینے کو بند کر کے اس کو ڈرپ سے شروع کرنا پڑتا ہے اور 1 سے زائد اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو نس کے ذریعے دی جاتی ہیں. اور بھی ایسی کوئی بیماریاں ہیں جو اس بیماری کے ساتھ مشابہت رکھتی ہوں لیکن وہ گردن توڑ بخار نہ ہوتی ہوں؟ بالکل. اس میں جو ہے ایک اور چیز ہوتی ہے جسے ہماری زبان میں انکیفیلائٹس کہا جاتا ہے، لیکن یوزولی اس کی ہسٹری ذرا لانگ ہوتی ہے کہ وہاں پر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو علامات ہیں وہ 1 ہفتے سے یا 2 ہفتے سے ہیں. اس میں بچے کی پریزنٹیشن تھوڑی فرق ہو سکتی ہے. ایک وہ ہے. دوسری، ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے یہاں ٹی بی بہت ہے ابھی بھی، اور ٹی بی بھی میننجائٹس کر سکتی ہے. لیکن ٹی بی میننجائٹس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ اس کے جو سمٹمز جو علامات ہوتی ہیں وہ تھوڑی سٹل ہوتی ہیں، یعنی کہ گریجول شروع ہوتی ہیں، وہ ایک دم سے نہیں ہوتی ہیں، وہ گریجولی شروع ہوتی ہیں اور پھر اس طرف جاتی ہیں. تو ہمارے یہاں ابھی بھی ہم دماغ کی جو ٹی بی ہے وہ کافی دیکھتے ہیں. اور دماغ کی ٹی بی کے لیے کہ اگر بی سی جی لگا ہوا ہو تو دماغ کی ٹی بی کے لیے بہت ہی اچھا وہ ایک امیونائزیشن ہے. یعنی کہ جو ٹی بی کی جتنی بھی اقسام ہیں اس میں سب سے اچھا کوریج جو ہے بی سی جی کا وہ میننجائٹس کے لیے ہی ہے، اور اسی لیے ہم اتنا اس پہ زور بھی ہے. لیکن اس کے باوجود انفارچونیٹلی ہم لوگ بہت سے بچے ایسے دیکھتے ہیں کہ جن کو وقت پر نہیں ملی ہوئی ہوتی ہے، یا تو بی سی جی نہیں لگی ہے، یا ایک اور ہمارے یہاں تصور ہے کہ اگر ایک گھر میں آدمی کو ٹی بی ہے تو صرف اس کا علاج کیا جاتا ہے.
جس طرح کچھ معالج حضرات بہت سارے ٹیسٹ کرا کے کسی ایک ٹیسٹ کا علاج کرنے لگتے ہیں اور مریض جی کو بھول جاتے ہیں، اسی طرح جب ہمارے یہاں ٹی بی ڈائگنوس ہوتی ہے تو یوزولی جس ایک آدمی میں ڈائگنوس ہوئی ہوتی ہے صرف اس کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اور جو لوگ ہیں، ٹی بی بھی ایک لگنے والا مرض ہے، بالکل. متعدی مرض ہے، تو اس میں اس وقت اس پہ توجہ ذرا دینے کی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں کہ ہے کہ جو اور لوگ ہیں کلوز کانٹیکٹس اگین، ان کو بھی ٹی بی سے مدافعت کی دوا شروع کر دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم انتظار کریں کہ ان میں ٹی بی ہو جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بچوں کے اندر کچھ خاص علامات کا تذکرہ کیا تھا جو کہ گردن توڑ بخار کو ظاہر کر سکتی ہیں. بچوں کے اندر مدافعت کی بھی کمی ہوتی ہے، نسبتاً وہ نازک بھی ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح آپ نے بتایا کہ کچھ بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ معاملہ سامنے آ سکتا ہے، یا ٹین ایجز کے اندر بھی یہ چیز سامنے آ سکتی ہے. تو کیا علامات اسی طرح کی ہوتی ہیں یا تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں؟ ٹین ایجرز میں صرف یہ ایڈوانٹیج آپ کو ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ہے تو ڈپینڈ اگین اس کی عمر کے حساب سے وہ ہو سکتا ہے صرف رو رہا ہو، اور بعض دفعہ چھوٹے بچے 1 یا 2 سال کے آتے ہیں ہمارے پاس جن کی اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ صرف بے حساب رو رہے ہوتے ہیں، یا ہماری زبان میں irritable ہوتے ہیں، اس جی میں بھی میننجائٹس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ٹین ایجز میں یہ سہولت ہوتی ہے یا یہ آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ چونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، اپنی علامات کو بہتر طور پہ بیان کر سکتے ہیں، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو سر میں درد ہو رہا ہے یا ان کی گردن میں ہلانے سے ان کو درد ہو رہا ہے، جبکہ بچوں میں یہ صورت نہیں ہے۔ بخار اسی طرح ہوتا ہے، کورائزا یعنی کہ جو شروع کے ہیڈ اینڈ کولڈ جیسے سمٹمز، نزلہ زکام والے سمٹمز، ان میں بھی کم و بیش ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جی بچوں کی مڈل ایج یا ایڈولسنس کی اس عمر کی کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اگین ہاسٹلز میں یا اس طرح، ہمارے ملکوں میں تو نہیں لیکن جن ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان بچوں مڈل ایج یا ٹین ایجز میں زیادہ ہوتا ہے جو ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں یا آرمی بیرکس میں رہ رہے ہیں، تو خاص طور پہ جو آرمی بیرکس ہیں، جو کیڈٹس جہاں رہ رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی، اس لیے کہ وہ اگین وہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک کلوز انوائرمنٹ میں کافی لوگ بہت رہ رہے سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک ساتھ تو ہوتے اس میں اس قسم کی بیماریوں کی جو پھیل سکتی ہیں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر گردن توڑ بخار کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.